بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کو چند وظائف بتلائے ہیں مختلف موضوع پر۔ تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے بھائی ہیں، حکیم صاحب ہیں، اس وقت تو نام ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی کہا ہے۔ 3-4 روز مجھے باہر ہو گئے، تو اس وجہ سے میں ان کے کمنٹ کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکا۔ انہوں نے لکھا کہ سورہ قریش کا وظیفہ ضرور بتلائیں۔ آج میں آپ حضرات کو سورہ قریش کا ایک وظیفہ بتلاؤں گا، اور کل انشاءاللہ سورہ قریش کا دوسرا وظیفہ، پرسوں سورہ قریش کا تیسرا وظیفہ، انشاءاللہ 3 وظیفے آپ حضرات کو میں بتلاؤں گا۔ مختصراً یہ دھیان رکھیں، یہ سورہ قریش کا عمل وظیفہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ سب سے پہلے ہم اپنی غربت، پریشانی، تنگ دستی، بدحالی، مفلسی، محتاجگی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بے بسی جو ہمارے اندر رائج ہے اور ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس وقت میں سب سے زیادہ مجبور ہوں، پریشان ہوں اور غربت کا شکار ہو چکا ہوں۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ غنی، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور دیر بھی اللہ کی وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو تقدیر اللہ نے بنائی ہے ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ملے گا، مل کر رہے گا۔ چلیے سورہ قریش کی طرف چلتے ہیں، بات لمبی نہ ہو، کہ ہم اس سورہ قریش کو جب پڑھیں گے، اس کا عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ دولت اس طرح آپ کے قدموں میں آئے گی کہ لوگ خوشامد کر کر کے آپ کو دولت دیں گے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی جیب میں پیسے رکھ کے جائیں گے تو یہ زائد نہیں ہوگا، کیونکہ اس سورہ قریش کا وظیفہ اور عمل ہی واقعتاً اس کام کے لیے ہے۔ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں کہ آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور اگر 5 وقت میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے ماشاءاللہ، پھر تو یہ سمجھ لیں کہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ عمل کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف چھوٹا بڑا کوئی سا بھی ہو، اس کے بعد پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ پوری صورت ہو گئی۔ ہمیں فَلْيَعْبُدُوا پڑھنے کے بعد سانس لینا ہے، اور فَلْيَعْبُدُوا کے بعد پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد 121 مرتبہ۔ پھر 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد پہلے فَلْيَعْبُدُوا پڑھا، اللہ الصمد، فَلْيَعْبُدُوا کے بعد رب فَلْيَعْبُدُوا کے بعد ہم پوری صورت کر لیں گے۔ تو اس طرح ہم نے یہ عمل یہ صورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پہلی بار میں ہمیں فَلْيَعْبُدُوا کے بعد اللہ الصمد 11 بار پڑھ کے پھر صورت پوری کرنی ہے۔ ہر بار میں اللہ الصمد نہیں پڑھنا، پہلی مرتبہ جو صورت پڑھی ہے اور پڑھتے ہوئے ہم آئے ہیں فَلْيَعْبُدُوا پر، تو اس کے بعد اللہ الصمد پڑھیں گے 121 مرتبہ، صورت پوری کر لیں گے، اور پھر 11 مرتبہ 10 بار ایک بار پڑھ چکے، 10 بار پھر اپنے سورہ قریش پڑھنی ہے، بالکل سادہ پڑھنی ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ میرے مولا، میں نے تیرا نام لیا ہے اور تیرا قرآن پڑھا ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں محتاج ہو کے نہ رہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو مجھے جیسے تو بے نیاز ہے مجھے بھی لوگوں سے بے نیاز بنا دے، صرف آپ اپنے سے مانگنے والا بنا، لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ آپ بے نیاز ہی ہو جائیں گے، مفلسی ختم ہو جائے گی، دولت کے انبار لگنے شروع ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یقین اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں،
और ध्यान रहे कि हम नमाजों के बाद करें, हमारी रोजी हलाल हो, हमारा खाना पीना हलाल हो और झूठ हमारी जुबानों पर ना हो, लोगों को धोखा ना दे, वादा खिलाफी ना करें, यानी हम खुद भी नेक बन के रहें फिर इस अमल को करें। बाज मेरे भाई शिकायत करते हैं कि हमने बहुत अमल कर लिए, बहुत वजीफे कर लिए, लेकिन हमें फायदा ही नहीं होता। मेरे भाई आप रब को नाराज कर रहे हैं, फायदा कहाँ होगा। रब की रजा वाले सारे काम करें फिर वजीफा करें, इंशाअल्लाह।